الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے جو درس تھا وہ صلہ رحمی کے تعلق سے میں نے دیا تھا کہ صلہ رحمی انسان کو قیامت کے دن جنت کے اندر بھی داخل کرے گا، لیکن صلہ رحمی یہ ساتھ ہی ساتھ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک آدمی جب اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے فرائض کا ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی گئی تھی تو ان تہمت کے بارے میں کئی مسلمان بھی شک و شبہ میں آ گئے تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اس تہمت میں شک و شبہ میں آ گئے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا قرآن حکیم سورہ نور کے اندر برات کا اعلان کیا، تو جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور جو بہت ہی زیادہ غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بھی ان تہمت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو روک لیا حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو خرچ کیا کرتے تھے، تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو اولو الفضل والے ہیں اور اسی طریقے سے جو مال و دولت والے ہیں وہ قسم کیوں کھاتے ہیں قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ انہیں تو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ کیا یہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مال کو خرچ کیا کرتے تھے اور انہوں نے قسم کھا کر کے ان کو روک لیا، تو جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے کہا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کہ اے اللہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے مال و دولت کو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر خرچ کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ایک بندہ جب صلہ رحمی کرتا ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو یہ عمل نہ کہ صرف جنت کے اندر داخل کرے گی بلکہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندے کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے۔